بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الأبدي على أعدائهم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات درود بھیجئے محمد وعلى برادران عزیز و محترم، ہماری گزشتہ مجالس کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام انبیاء اور رسول اور ہمارے عقیدے کے مطابق امیر المومنین سے لے کر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے تک یہ 12 کے 12 امام، یہ سب الہی نمائندے ہیں۔ نبوت اور رسالت کی طرح امامت بھی ایک الہی عہدہ اور الہی منصب ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اور خدا جسے چاہتا ہے امام بناتا ہے۔ بندوں کو اللہ نے نہ نبی بنانے کا اختیار دیا ہے، نہ رسول بنانے کا اختیار دیا ہے، نہ امام بنانے کا اختیار دیا ہے، اور اس کو خدا اپنا نمائندہ بناتا ہے۔ ایک جملہ رٹیں بے شک بچے، اس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے جو اس زمانے کے تمام انسانوں میں
ہر لحاظ سے سب سے افضل ہو، ہر لحاظ سے سب سے افضل ہو، علم میں، حلم میں، عبادت میں، عدالت میں، شجاعت میں، صبر اور بردباری میں، حتیٰ نسب کے اعتبار سے بھی جس کا جو کمالات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں جو کسی انسان میں نہیں پائے جاتے، ان کے علاوہ اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ یہ بعض حضرات جو ہے نا وہ چکر دے جاتے ہیں، ایسا لفظ بولتے ہیں جس کے کئی معنی ہوں، سامعین اس سے کچھ سمجھتے ہیں اور سمجھ کے ہو سکتا ہے گمراہ بھی ہو جائیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں کہا ہے، جواب میں کہتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا۔ یہ آپ کیوں لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالتے ہیں؟ مثلا ایک صاحب نے کہا تھا کہ ایک لحاظ سے ہم محمد اور علی کو رب کہہ سکتے ہیں، رب کہہ سکتے ہیں۔ رب کا ایک معنی مالک ہے، مالک۔ میں اپنے اس موبائل کا رب ہوں، یہ اپنے اس ابا امامے کا بھی رب ہوں۔ آپ کے پاس جو بھی چھوٹا موٹا مکان یا گاڑی ہے آپ اس کے رب ہیں۔ ایک عام گھر کے سرپرست کو بھی کہا جاتا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فشیمت اہل البیت هو الرقص۔ جب گھر کا سرپرست ڈول بجائے گا تو پھر اہل خانہ تو پھر رقص کریں گے، وہ ڈانس کریں گے۔ رب البیت، وہ جب وہ حملہ کیا گیا تھا خانہ کعبہ کے اوپر، وہ اس کے ذریعے، ہاتھی کے ذریعے، تو حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تھا، بھائی میرے 200 یا 250 اونٹ جو ہے نا وہ تمہارا لشکر لے گیا ہے، وہ مجھے واپس کرو۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارے کعبے کو خطر لاحق ہو رہا ہے، تم اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ کہا بھائی میں اپنے اونٹوں کا مجھے خیال ہے کعبے کا اپنا رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ مالک کے معنی میں آتا ہے، مالک کے معنی میں۔ بس وہ کہیں گے علی رب ہے، میں اس سے پوچھوں کہ آپ نے علی کو رب کیوں کہا ہے، کہتے میری مراد مالک ہے۔ پھر تو اس میں کون سی فضیلت بیان ہوئی؟ آپ علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں نا، علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہیں کہ علی رب ہے، اور میں یا آپ میں سے کوئی اعتراض کہے کہ آپ نے علی کو رب کیوں کہا ہے، وہ آگے سے کہیں میری مراد مالک ہے، وہ تو میں بھی ہوں، آپ بھی اپنی چیزوں کے مالک ہیں، پھر کیا کمال ہوا؟ اور پھر کہا والدین کے بارے میں بھی تو ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ میں بہت باریک نقطہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، میں اتنے دن سے محسوس کر رہا ہوں، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا جو مجمع ہے نا وہ میری گزارشات کو سمجھ رہا ہے۔ جی یہ جس معنی میں ہے نا ربیانی صغیرا، وہ بنا ہے رے بے یہ سے، اور جس معنی میں اللہ رب ہے وہ بنا ہے ایک رے اور 2 بے سے۔ ورنہ زمین اور آسمان کا فرق ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جو قرآن میں ہے رب ارحمہما، خدایا میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پھوسا، میری تربیت کی، وہ رے بے یہ اس معنی میں ربیا، انہوں نے میری تربیت کی۔ اور جس معنی میں اللہ رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ بنا ہے کس سے؟ رے اور 2 بے سے، جس کو نحو کی زبان میں
مضاعف کہتے ہیں، یعنی یہ نہیں پتا اس بندے خدا کو کہ وہ رب بیانی اس کی سپیلنگ کیا ہے، اور جس معنی میں اللہ رب ہے اس کی سپیلنگ کیا ہے، سمجھنا چاہیے۔ اچھا جی، میں اور آپ بھی اپنی چیزوں کے مالک ہیں، والدین کو وہ الگ، اس معنی ہی الگ ہے، اس کے حروف ہی الگ ہے، اس کو اس کے ساتھ نہ ملائیں۔ اللہ بھی مالک ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہمارے اموال کا بھی مالک حقیقی اللہ ہے، اور خود ہمارا مالک حقیقی بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر وہ کس معنی میں صرف اللہ رب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو قرآن میں آیا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، یہ جس معنی میں اللہ رب ہے اس کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں کہہ سکتے، وہ معنی کون سا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں مترقی ہیں، ترقی کرتی ہیں، کچھ چیزیں ترقی نہیں کرتی۔ پتھر ترقی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کتنا بھی قیمتی پتھر ہو۔ یہ ابھی حج پہ گیا تھا، ہماری ایک رشتہ دار خاتون نے، اللہ ان کا حج قبول کرے، عقیق کی ایک انگوٹھی دی ہے۔ عقیق، اس میں کوئی ترقی نہیں ہے، اس میں کوئی نشو و نما نہیں ہے، یہ بڑھتا نہیں ہے۔ سونا وہ کتنا بھی قیمتی ہو، اس میں نشو و نما نہیں ہے، ترقی نہیں ہے۔ قیمتوں میں ترقی ضرور ہے، ٹھیک ہے نا، قیمتوں میں ترقی ضروری ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، لیکن وہ سونا سونا ہی رہے گا، اس نے بڑھ کے اور کسی اور چیز میں تبدیل نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، لیکن کچھ چیزیں وہ ترقی ہیں۔ بادام کی گٹھلی زمین میں دبائیں، جو اس کا موسم ہوتا ہے اس کو ضروری پانی بھی ملتا رہے، دھوپ بھی وہ اس کو ملتی رہے، ویسی گٹھلی نہیں رہتی، ترقی کرتا ہے، وہ زمین کا سینہ چاک کر کے اگتی ہے نا، پھر ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اخروٹ کا دانہ کو دبائیں، یہ گندم، یہ کیا چیز ہے، بیج، گٹھلی، ان میں ترقی کی صلاحیت ہے، یاد رکھیے، غور سے سنیے گا۔ اچھا جی، یہ جو پانی ہے، پانی، یہ پانی، اس پانی میں کوئی ترقی کی صلاحیت نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بہتر پانی آب زمزم ہے، آب زمزم۔ مجھے یاد آ رہا ہے، مدینہ میں ایک جگہ ہے، ایک چشمہ ہے، عام حاجیوں کو مدینہ کے مقامی زیارات کے لیے جب لے جاتے ہیں وہ چشمہ دکھاتے ہیں، اور حاجیوں کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ بیر غرس ہے، اس پانی سے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امام زین العابدین کو غسل دیا تھا، وہ بیر غرس ہے۔ ابھی اس سال میں نے دیکھا، ہر سال نہیں تھا، یہ بیر غرس ہے، اور اس میں کولنگ سسٹم بھی ہے، ٹھنڈا پانی وہی ابھی تک وہ موجود ہے، وہ ٹھنڈا پانی بڑا ہی میٹھا اور لذیذ، زمزم سے زیادہ لذیذ ہے۔ پشت پر ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، میں نے ساتھیوں سے کہا ایک پکچر بناؤ، اوپر عربی میں نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ پانی ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے علی کو وصیت کی تھی کہ علی، میں جب اس دنیا سے جانے لگوں تو مجھے اس پانی سے تو نے غسل دینا ہے۔ یہ کتنا بھی قیمتی پانی ہو، اس میں اگنے کی صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پانی ہے پوری دنیا میں، ایک پانی ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے ٹپکنے والا پانی جس کا نام رکھا ہے، یخرج من بین صلب خلق الانسان، وہ انسان کو اس ٹپکنے والے پانی سے اللہ نے پیدا کیا ہے، جو یخرج من بین صلب والترائب، جو سینے کی ہڈی اور پشت کے درمیان سے نکلتا ہے، اس خون میں یہ صلاحیت ہے، اس پانی میں وہ صلاحیت ہے، ایک مخصوص جگہ اس کو ایک مخصوص طریقے سے گراؤ،
40 دن کے بعد وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. انسانی خلقت کے مراحل بتا رہا ہوں, انسانی خلقت کے مراحل. وہ ٹپکنے والا پانی, وہ نطفہ, وہ ایک مخصوص جگہ جب اس کو گرایا جاتا ہے 40 دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر 40 دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گاڑھا ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر کیا بن جاتا ہے؟ پھر وہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا. پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. پھر ہم نے اسی وہ گوشت کا جو لباس دیا تھا اس کو ہم نے ایک اور مخلوق بنا دی. وہ کیا ہے؟ ہم نے اس میں پھر روح کی. وہ روح اندر سے جنم لیتی ہے, باہر سے آتی ہے. ابھی اس بحث میں نہیں جاتے. اگر آپ کہیں کہ باہر سے کہاں سے جاتی ہے, میں کہوں گا جس راستے سے نکلتی ہے نا اسی راستے سے پھر اندر بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھا آپ نے, یہ ایک ٹپکنے والا پانی ہے, اس میں یہ صلاحیت ہے کہ خون میں تبدیل ہو جائے, پھر 40 دن کے بعد گاڑھا ہو جائے, پھر گوشت کا ٹکڑا بن جائے, پھر ہڈیاں بن جائے, پھر جو ہے نا اس ہڈی کو گوشت کا لباس پہنایا جائے, پھر اس میں روح آ جائے اور حرکت کرنے لگے. یہ گٹھلی ہو, گندم کا دانہ ہو, چاول کا دانہ ہو, اخروٹ کا دانہ ہو یا نطفہ ہو, ان چیزوں میں بڑھنے کی اور ترقی کرنے کی جو صلاحیت دیتا ہے اس کو رب کہتے ہیں. وہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. محمد اور آل محمد نے گٹھلی میں اگنے کی صلاحیت نہیں رکھی, اللہ نے رکھی ہے. نطفہ سے انسان بننے کی صلاحیت نطفہ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, میں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا. کچھ صفات ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں. وہ رب ہے, رب کا میں نے ترجمہ کر دیا. وہ خالق ہے, وہ معبود ہے, اس کے سوا کوئی دنیا میں معبود نہیں ہے. وہ مدبر کائنات ہے, اس کے علاوہ بارش وہ برساتا ہے, فصل وہ اگاتا ہے. وہ سورہ واقعہ میں ہے نا, سورہ واقعہ میں ہے. ایک بندے نے, خدا نے کہا تھا منبر پہ بیٹھ کے, حضرت علی نے, اتنے جری ہیں اور باجرات ہیں کہ بڑی جرات کے ساتھ میرے مولا نے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا, انبیاء کو میں نے بھیجا ہے, بارش میں برساتا ہوں, ماں کے پیٹ میں بچے کو سکشم و صورت میں دیتا ہوں. یہ تمام باتیں وہ ہیں جو قرآن میں خدا اپنی طرف منسوخ کرتا ہے. خدا فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات دے کے بھیجا ہے. جی, وَآتَيْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, ان کو میزان بھی دیا ہے, حق اور باطل میں تمیز کا معیار بھی ان کو دیا ہے, تاکہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ انبیاء کی قیادت میں عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کریں. تو خدا کہتا نبیوں کو میں بھیجتا ہوں. علی خدا کو چیلنج کرتا ہے, خدا یا نہیں نبیوں کو تو نہیں بھیجتا, میں بھیجتا ہوں. یعنی معلومات لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہیں. ایک بندہ کھڑے ہو کے کہے کہ خدا کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, معجزات دے کے نبیوں کو میں بھیجتا ہوں. اس قرآنی کلام کے مقابلے میں علی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کو میں نبی بناتا ہوں, رسول کو میں رسول بناتا ہوں. اچھا جی, بارش اللہ برساتا ہے, اب بارش علی برسا رہے ہیں. سورہ واقعہ میں ہے افرأیتم ما تشربون اانتم تنزلونہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ جو تم پانی پیتے ہو کبھی سوچا ہے بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یہ آپ سے پوچھ نہیں رہا ہے اللہ تعالیٰ. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور برساتا ہے, وہ غلط کہتا ہے. بارش خدا برساتا ہے. اچھا, ماں کے پیٹ میں بچے کو شکل و صورت بھی علی کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں.
یہ قرآن میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے جی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا کی ذات ہے جو رحم مادر میں جس کو جس طرح کی شکل دینا چاہے وہ دیتا ہے، خوبصورت بنانا چاہے خوبصورت بناتا ہے، بدصورت بنانا چاہے بدصورت بناتا ہے۔ اسی لیے اس دن میں نے کہا تھا، امام جعفر صادق نے فرمایا بہت سارے باتیں ہماری طرف منسوخ کی جائے گی، علی پر الزام لگایا جائے گا، امام جعفر صادق پر الزام، یہ علی پر الزامی ہے نا، کیونکہ ہے کہ نبیوں کو میں نے بھیجا ہے، علی نے نہیں کہا۔ اگر آپ کہتے ہیں علی نے فرمایا کہ نبیوں کو میں بھیجتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے علی پر بہت بڑا الزام لگا دیا ہے جی۔ یہ کام اگر رمضان مبارک میں کریں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک بات خدا نے نہیں کہی، آپ نے خدا نے فرمایا ہے، معصوم نے نہیں فرمایا، رسول خدا نے نہیں فرمایا، علی نے نہیں فرمایا، اگر آپ کہیں گے یہی بات تو آپ کا روزہ گیا۔ ایک مجلس میں جب یہ نے بات کی تو آگے ایک مومن نے کہا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، سرے سے جی۔ یہ چند ایک باتیں ہیں نا جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہاں، واجب الوجود ہونا، اس کا قدیم ہونا، یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ اللہ کی کوئی انتہا ہے، اللہ کے علاوہ باقی سب کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے۔ علی اور رسول کی ابتدا ہے، ان کی نورانی خلقت کی ابتدا اور ہے، جسمانی خلقت کی ابتدا اور ہے، ہاں، اور اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ان کی انتہا ہے۔ خدا کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی، جس کی ابتدا نہ ہونا اس کو ازلی کہتے ہیں، اور جس کی انتہا نہ ہو اس کو ابدی کہتے ہیں۔ اس کائنات میں ایک اللہ کی ذات ہے جو ازلی ہے، یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ابدی ہے یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کان اللہ ولم یکن شیء، ایک خدا کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا، ہو کا عالم تھا، جسے کہتے ہیں نا ہو کا عالم تھا، ایک خدا کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ حدیث قدسی میں ہے کنت کنزا مخفیا، خدا فرماتا میں ایک مخفی خزانہ تھا، میری ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ فاحببت ان اعرف، میرا ارادہ بنا کہ اپنا تعارف کراؤں۔ کس طرح تعارف کرائیں؟ فخلقتک یا محمد، محمد سب سے پہلے اپنی معرفت کے لیے میں نے تیرے نور کو پیدا کیا۔ جی، شیعہ سنی روایات میں ہے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوا۔ کائنات کی پہلی مخلوق محمد اور علی کا نور ہے جی۔ وہ 17 ربیع الاول اور 13 رجب وہ جسمانی ولادت ہے، وہ نورانی ولادت کی تاریخ آپ کو پتہ نہیں ہے، اس وقت زمانہ ہی نہیں تھا۔ کیا خیال ہے؟ زمانہ وہ گردش فلک کے نتیجے میں بنتا ہے، فلک کی حرکت کے نتیجے میں بنتا ہے۔ جب محمد اور علی کو نور کو خدا نے پیدا کیا ہے، ایک اس کی ذات تھی جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہاں، وہ زمانہ بھی نہیں تھا کہ ہم ان کی نورانی خلقت کی جو ہے نا کوئی تاریخ مقرر کر سکیں۔ جو صفات اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے نا، ان کے علاوہ جو کمالات ہیں وہ سب سے زیادہ جس میں وہ کمالات ہوں، اور کمالات میں جس کا کوئی نظیر اور ثانی ہو اور بے مثال، وہ وقت کا خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ چاہے نبی ہو یا رسول ہو یا الحمدللہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام ہو، وہ اعلم الناس ہوتا ہے، اعلم الناس۔ رسول کے بعد جتنا علم اس کے پاس ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا، رسول کے بعد جتنا شجاع اور بہادر وہ ہوتا ہے کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ خدا، رسول اور ائمہ بعض اوقات قسم کھاتے ہیں، قسم اس لیے نہیں کھاتے کہ قسم نہیں کھائیں گے تو سننے والے ہماری بات پر اعتبار نہیں کرے گا۔
یعنی کوئی مسلمان ایسا ہے جو خدا کی بات پر اعتبار نہ کرے؟ سورہ الشمس مولانا صاحب جو وہ عید فطر اور عید اضحیٰ کی دوسری کیا کہتے ہیں رکعت میں آپ پڑھتے ہیں، 11 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنہار وما جلاها واللیل اذا یغشاها ونفس وما سواها قد الہمها فجورها وتقواها۔ اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم۔ آگے اعلان کیا کرنا چاہتا ہے؟ قد افلح من زکاها، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھا۔ اس کے لیے قسم کھاتا ہے، یعنی اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ خدا کو ماننے والا مسلمان جب تک خدا 11 قسمیں نہیں کھائے گا وہ اعتبار نہیں کرے گا، نہیں، علی بھی قسم کھاتے ہیں، علی بھی قسم کھاتے ہیں، واللہ واللہ۔ میں نے بتایا تھا علی اعلم الناس بھی ہیں، رسول کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس ہے، اور اشجع الناس بھی ہے، رسول کے بعد علی جیسا شجاع اور بہادر دنیا میں نہیں ہے۔ قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ، نہج البلاغہ اٹھا کے کہتے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب علی لما ولیت، خدا کی قسم اگر کسی میدان جنگ میں پوری دنیا عرب ایک طرف ہو اور مقابلے میں ایک علی ہو، لما ولیت، علی کبھی بھی خوف کی وجہ سے پشت نہیں دکھائے گا۔ لو تظاہرت العرب علی لما ولیت۔ زرہ دیکھا آپ نے کبھی؟ زرہ جو جموں میں پہنتے ہیں، آج کل تو نہیں ہے، آج یہاں بیٹھ کے ایک بٹن دباتے ہیں تو ادھر پتہ نہیں سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر تباہی مچا دیتا ہے آپ کا گولہ۔ وہاں آپس میں وہ گھمسان کی جنگ ہوتی تھی نا، تلوار نیزہ استعمال ہوتے تھے، تو وہ یوں سمجھے کہ جو زرہ ہوتا نا وہ کفن کی طرح ہوتا تھا، اس کے آستین نہیں ہوتے تھے، بس وہ کفن کی طرح ایک لوہا کو درمیان سے سوراخ کرتے تھے، ایک حصہ اس کا آگے اگلے جسم کے حصے پر لٹک رہا ہوتا تھا، سامنے سے آنے والے تیروں کو سے بچاتا تھا، اور ایک پچھلا حصہ وہ پیچھے سے آنے والے تیروں سے بچاتا تھا نا۔ علی کے زرے کا ڈیزائن سب سے مختلف تھا۔ علی کا جو زرہ ہوتا تھا نا اس کا پچھلا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ مولا یہ آپ نے آرڈر سے بنوایا ہے، یہ پیچھے سے اگر کوئی وار کرے تو کیا کریں گے؟ فرمایا پچھلا حصہ وہ چھپائے جس نے کبھی پشت دکھانی ہو۔ علی نے اپنی پوری جہادی زندگی میں نہ کبھی کسی کو پشت دکھائی ہے، نہ آئندہ کبھی کسی کو پشت دکھانے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ علی کی ڈکشنری میں فرار نام کی کوئی چیز نہیں۔ اچھا جی، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اب پتہ نہیں پہلے سے اس کا یہ خیال تھا یا علی کا جواب سن کے کہا مولا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ فرار کریں گے اور کوئی پیچھے سے حملہ کرے گا، اس سے بچنے کے لیے زرہ پہننا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی چھپ کے وار کرے۔ فرمایا انی یا الامام یرا خلفہ کما یرا امامہ، امام وہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح سامنے دیکھتا ہے اسی طرح پیچھے کا ہوتا ہے۔ امام کو عالم الناس ہونا چاہیے اور امام کو اشجع الناس ہونا چاہیے، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اعدل الناس بھی ہونا چاہیے۔ اعدل الناس سب سے زیادہ
عادل اور منصف۔ لبنان کا عیسائی رائٹر ہے جورج جرداق، کیا نام ہے؟ جورج جرداق۔ اس نے علی کے بارے میں کتاب لکھی ہے، صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ کتاب کا نام دیکھیں، انسانی عدالت کی آواز یعنی امام علی۔ اب بتاؤ، اس معنی میں امامت کا تصور نہیں رکھتا، یعنی پیشوا کے معنی میں لیتا ہے، قائد کے معنی میں وہ امام معصوم خدا کی طرف سے منسوب، یہ چیزیں اس کو نہیں پتا۔ وہ اپنے مقدمے کے اندر وہ یعنی جو کوئی علی کی جس صفت اور کمال سے متاثر ہوا، اس موضوع پر اس نے زبان کھولی اور قلم اٹھایا۔ جرداق اپنے کتاب کے مقدمے میں لکھتا ہے، یا علی، اے علی، لست مسلما فضلا ان اکون شیعیہ۔ شیعہ ہونا تو درکنار، شیعہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اے علی میں مسلمان بھی نہیں ہوں، ولیکنی احبک، مگر تیرے کمالات کی وجہ سے کیا کروں، میں تجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہوں۔ لست شیعیا فضلا ان اکون، لست مسلما فضلا ان اکون شیعہ، لیکنی احبک، کیونکہ عدالت کمال ہے، ہر عقل مند کمال سے محبت کرتا ہے، ہر عقل مند۔ تو ہم نے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان کا نام رکھا اصول دین، اصول دین۔ اچھا، خدا ہے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ خدا ہے، ٹھیک ہے جی؟ خدا یگانہ ہے، یا عوام الناس کی تعبیر میں اللہ ایک ہے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ خدا یگانہ ہے۔ اللہ عادل ہے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کے پاس صلوات ہونا چاہیے۔ میں کہنا چاہتا تھا آپ کا دلیل ہونا چاہیے، لیکن آپ نے صلوات نہیں بھیجی تھی، بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، ٹھیک ہے نا؟ دلیل ہونی چاہیے۔ علی رسول خدا کے بعد پہلے خلیفہ ہیں یا امام ہیں، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اصول دین میں، عقائد میں تقلید نہیں چلتی۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ ہے، آپ کہیں اللہ ہے، کیا دلیل ہے؟ وہ رہبر معظم آغا سیستانی نے، وہ آغا خامنائی نے فرمایا ہے، یا آغا سیستانی نے فرمایا ہے، یہ کافی نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ جی، اللہ عادل، آپ اللہ کو عادل مانتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ آپ کسی مجتہد کے فتویٰ کا سہارا نہیں لے سکتے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ امام کی امامت پر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، آپ کو دلیل ہونی چاہیے۔ میرے ابو نے یہ کہا ہے، میرے ٹیچر نے یہ کہا ہے، فلاں مجتہد نے یہ کہا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ 8 سال پہلے کی بات ہے، ایک میٹرک پاس طالب علم آیا تھا، وہ لڑکا آیا تھا جامعہ اہل میں داخلے کے لیے، میں نے ایسے ہی جنرل نالج، آپ ہلکا سا انٹرویو لیتے، کوئی پیچیدہ مسائل نہیں پوچھتے، میں نے کہا بیٹے آپ پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ تھے؟ کہنے لگے اس لیے کہ وہ شیعہ تھے۔ یار کم از کم ایک شیعہ بچے کے پاس کم از کم یہ دلیل ہونی چاہیے کہ غدیر خم کے موقع پر 18 ذی الحج کو 1.25 لاکھ حجیوں میں رسول خدا نے فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں آپ کو ایک حقیقت سے آگاہ کروں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، کراچی میں ایک فاؤنڈیشن ہے میمن برادری کی، اس کا نام ہے العلم فاؤنڈیشن۔ انہوں نے ایک ترجمہ قرآن تیار کیا ہے 6 سے لے کر
12ویں طرز العلوم میں پڑھانے کے لیے بقول ان کے 50 شیعہ اور سنی ترجموں کو سامنے رکھ کر انہوں نے تیار کیا ہے. پھر اس کو باقی تمام مکاتب فکر میں اس کو قابل قبول بنانے کے لیے بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی اور شیعہ ان کی نمائندوں پر مشتمل کمیٹی بنائی ہے. دیوبندیوں کی وکالت اس میں وہ نمائندگی کر رہے ہیں مولانا وہ منظور مینگل صاحب. بریلوی کی اس میں کر رہے تھے مولانا ارشد سعید کاظمی صاحب، وہ حامد سعید کاظمی کے چھوٹے بھائی ہیں. اور اسی طرح اہل حدیث حضرات کی نمائندگی کر رہے تھے یہ فیصل آباد کے مولانا نجیب اللہ طارق صاحب. آپ کی میں نمائندگی کر رہا تھا اس میں. سورہ معارج سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. سوال کرنے والے نے ایک ایسا عذاب کا سوال کیا جو عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. اچھا، اس کی شان نزول میں لکھا ہوا تھا، شان نزول میں کہ ایک شخص نظر ابن ثابت اور رسول خدا کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ دعا کریں مجھ پر عذاب نازل ہو جائے. وہ تمہیں کیا پڑی ہے بھائی؟ کیوں سزا بھگتنے کا بیٹھے بیٹھے شوق پیدا ہو گیا ہے؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. وہ یار تھوڑی سی عقل استعمال کرو. ایسی بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ دعا کرے مجھ پر عذاب نازل ہو جائے. تو تم عذاب کے مستحق بھی ہو تو رسول سے کہو کہ یا رسول اللہ شفاعت کریں کہ عذاب ٹال جائے. پھر میں نے مرحوم عبدالحسین امینی، انہوں نے 11 جلد کتاب لکھی ہے الغدیر، 11 جلد. اس کی پہلی جلد سے 29 ناقابل تسخیر حوالوں سے میں عبارت بنا کے لے گیا. ایک عبارت حوالے 29 سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک عبارت حوالے 29 لے کے گیا کہ یہ آئے کریمہ سأل سائل بعذاب واقع للکافر لیس لہ دافع، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی یہ لکھا ہوا تھا. جب رسول خدا نے حج کے بعد مقام غدیر خم کے اوپر امیر المومنین لکھا ہوا اس کے اندر، یعنی حضرت علی شیر خدا کے مقام قرب ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. تو جب پتہ چلا نعمان بن ثابت فہری کو کہ رسول نے اس طرح کے اعلان کیا ہے تو اس نے کہا، آپ نے کہا وہ شہادتیں پڑھو، ہم نے شہادتیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھی، روزہ رکھو، روزہ رکھا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ دی، حج بھی کیا، حلق کر کے ٹنٹ بنا کے آ رہے ہیں اور آپ اس سب پر راضی نہیں ہوئے اور اپنے چچزاد کی فضیلت کو ہم پر مسلط کر دیا ہے. یہ آپ نے اعلان اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا والذی لا الہ الا ہو، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، خدا کے حکم سے کیا ہے. جب رسول خدا کا یہ جواب سنا پھر اس نے کہا اللہم ان کان محمد صادقا، خدایا اگر محمد سچ کہتا ہے تو مجھ پر ابھی پتھر کی صورت میں عذاب نازل کر. یہ یوں بدعا کی، بدعا کا پس منظر یہ ہے وہ پتھر، میں اپنی مجلس کی زبان میں کہتا ہوں وہ بابرکت پتھر آیا، سر پہ لگا، جسم کے آر پار ہو گیا اور بندہ موقع پر ہلاک ہو گیا. یہ ترجمہ قرآن 7 اجزاء پر مشتمل ہے، 7 جلدیں کہیں یا 7 اجزاء. ترجمہ قرآن کا نام ہے مطالعہ قرآن برائے طلبہ و طالبات. اس کی 7ویں جلد کے اندر یہ بات ابھی چھپ گئی ہے، سکولوں میں پڑھانا شروع کر دیا ہے. اب اس کو پابند ہے کہ بریلوی بھی پڑھے، دیوبندی بھی پڑھے، اہل حدیث بھی
پڑھے اور شیعہ بھی پڑھے اور یہ اقرار کرے کہ غدیر خم کے موقع پر رسول خدا نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی اللہ. ضرورت آپ جیسے مومنین کو دینے کے لیے میں نے اپنے موبائل میں اس کی پکچر بھی لیا ہوا ہے. ایک عبارت جو میں نے ان کو لکھ کے دی تھی, خدا رحمت کرے عبدالحسین امینی پر. 29 کتابوں کے حوالے ایسے ناقابل تصویر حوالے تھے, کوئی اف نہیں کر سکا, اف نہیں کر سکا. اور مولانا ارشد سعید کاظمی کو دیا, وہ اردو ان کی مضبوط تھی, آپ اس کی عبارت بنائیں, اگلی میٹنگ میں ہم اس کو فائنل کریں. انہوں نے یہ بنائی اور یہ اب 7ویں اس جلد میں یہ چھپ چکا ہے. امینی کی خدمات وہ ہیں, اس کتاب کی تصنیف کے دوران بھی علی کی عنایات شامل حال رہی اور ان کے دنیا سے رحلت کے بعد بھی علی کی عنایات ان کو شامل حال رہی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ولایت کے دفاع کی کیا فضیلت ہے. امینی کا کہ حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے, مرحوم امینی کا بیٹا ہے ہادی امینی. ہادی امینی وہ جب تک ان کے والد گرامی عبدالحسین امینی نجف میں تھے, وہ بھی نجف میں تھے. ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے کا ارادہ بنا کہ وہ قم منتقل ہوں. اس وقت کے ایک انتہائی متقی پرہیزگار مجتہد سید محمد تقی آل بحر العلوم, میں ان کو جانتا ہوں, ان کے پیچھے میں نے نماز بھی پڑھی ہے. یہ آپ مسجد توسی سے نکل کے وادی السلام کی طرف جائیں نا جی, بائیں ہاتھ پر اس آل بحر العلوم کا گھرانہ ہے, ابھی تک ان کے گھر ہیں. تو ان کے پاس گئے کہ میں والد صاحب کی رحلت کے بعد میرا دل نجف میں نہیں لگ رہا, میں قم منتقل ہونا چاہتا ہوں اور آپ سے خدا حافظی کرنے یا آپ سے دعا لینے آیا ہوں. محمد تقی آل بحر العلوم نے کہا بیٹے ضرور جاؤ, میں نے تمہارے والد کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے, وہ سنتے جاؤ. اور کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ محشر بپا ہے, محشر بپا ہے اور ایک جگہ لوگوں کا وہ مجمع لگا ہوا ہے, جب گڈھا ہے, کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے, یہاں کوئی قیمتی نیاز تقسیم ہو رہا ہو نا, ادھر جس طرح وہ رش لگ جاتا ہے. میں نے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, کون کیا دے رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہاں علی کو سر تقسیم کر رہے ہیں. میں بھی چلا گیا, ہو سکتا ہے مجھے بھی مل جائے. سید محمد تقی آل بحر العلوم سید ان کے غالباً دادا مہدی آل بحر العلوم, یہ وہ صاحب کرامت بندے تھے جب اپنے گھر کے چھت سے سلام کرتے تھے نا, السلام علیکم یا امیر المومنین, امیر المومنین کے جواب کی آواز سنتے تھے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے. یہ تو مشہد میں امام کی عزت دخول میں آپ کہتے ہیں نا, اشہد انک تسمع کلامی, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام سن رہے ہیں, وترد جوابی, آپ مجھے جواب بھی دیتے ہیں, لیکن میرے کانوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کے جواب کی آواز سن سکوں. کچھ ہستیاں ہوتی ہیں جو آواز سن سکتی ہیں. جی کہتے میں بھی چلا گیا, میں نے دیکھا امیر المومنین بلور, میں نے ڈکشنری دیکھا ہے, ایک قیمتی شیشہ ہے, بلور کے گلاس میں بھر بھر کے وہ کوثر دے رہے تھے مستحقین کو امیر المومنین. میں بھی چلا گیا. سید محمد تقی آل بحر العلوم کہتے میں بھی چلا گیا, مجھے بھی انہوں نے بلور کے گلاس میں وہ کوثر بھر کے دیا, میں نے پی لیا. اتنے میں تمہارے والد گرامی عبدالحسین امینی تشریف لائے. امیر المومنین نے ان کا زمین پر رکھا اور کوثر کو اپنوں دونوں ہاتھوں میں بھر کے امینی کو پلایا. میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین میں آپ کا بیٹا ہوں, سید ہوں, آل رسول ہوں, آپ نے مجھے اسی گلاس میں دیا جس میں آپ مومنین کو پلایا جاتا ہے. یہ مرحوم امینی کو آپ نے کس سے خدمت کے سلے میں اپنے دست مبارک میں پانی رکھ کے کہا, اس نے جو الغدیر لکھی ہے نا, یہ میں نے اس کا سلہ دیا ہے. پہلی
جدید کا ترجمہ ہوا تھا، ابھی مکمل جو ہے نا وہ نہیں ہوا. مرحوم قدیم عبدالحسین امینی. کم از کم اتنا پتا ہو نا بچے کو کہ رسول خدا نے ایسا فرمایا ہے. دعوت سمپل دعوت العشیرہ. رسول خدا نے سب کو جمع کیا، وہ لمبی داستان ہے. فرمایا کہ میں یواظرنی علی ھذا الامر. اتنا ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ مستند کتابوں میں لکھا. میں یواظرنی علی ھذا الامر الا ان یکون اخی ووصی وخلیفتی بعدی. بولو آج کون ہے جو اس مشن کو آگے بڑھانے میں میری مدد کرے گا؟ جو آج میری مدد کی یقین دہانی کرائے گا وہی میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں میں میرا بھائی ہوگا. علی اٹھے تھے بس. پھر علی نے عجیب عبارت ہے، یہ نہیں لکھو کندھے پر ہاتھ، گردن پر ہاتھ رکھ کے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ ووصی وخلیفتی بعدی. تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تیرا بھائی میرا بھائی ہے، اور میرے بعد تو وصی ہے میرا. اتنا تو پتہ ہونا چاہیے، اتنا تو پتہ ہونا. خدا کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے انسان کے پاس. اصول دین میں تقلید نہیں چلتی، فروع دین میں تقلید چلتی ہے. تقلید چلتی ہے. اچھا بھائی رمضان المبارک میں اگر آپ وہ کسی پتہ نہیں وہ ٹیوب ویل کے یا کسی سوئمنگ پول کے اندر چھلانگ لگا دیں اور آپ پورا ڈوب جائے رمضان المبارک میں، آپ کو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ تقلید کا مسئلہ ہے. ایت اللہ سیستانی کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا، اگر رہبر کہتے ہیں ٹوٹے گا. اچھا بھائی رمضان المبارک میں اگر کوئی ڈرپ لگائے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ آپ کا دماغ مانتا ہو نہ مانتا ہو، ایت اللہ سیستانی کہتے ہیں ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثلا اگر رہبر کے تو روزہ ادھر تقلید چلتی ہے. تقلید احکام جو ہے نا عجیب مسئلے میں پڑ گیا ہوں. ابھی بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا. قرآن کی جن آیات میں احکام کو بیان کیا گیا ہے نا، یہ چیز پاک ہے، یہ چیز ناپاک ہے، ناپاک چیز کو پاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں. اچھا ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، یہ حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، مضاربہ، تجارت، قرض، قسم، میراث، حدود و تعزیرات، یہ جن آیات میں ان احکام کو بیان کیا گیا ہے ان کی تعداد 500 ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ 500 آیات میں احکام الہی کو بیان کیا گیا ہے، فقہی مسائل کو بیان کیا گیا ہے. 500 آیات میں باپ مر جائے بیٹے کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، شوہر مر جائے میاں کو کیا ملے گا، میاں مر جائے بیوی مر جائے میاں کو کیا ملے گا، جی بیٹا بیٹی ہے بیٹی کو کیا ملے گا، بیٹے کو کیا ملے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ ان احکام کو جن آیات میں بیان کیا گیا ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 500. روایات کتنی ہیں کہ جن میں ان کو بیان کیا ہے ان کی تعداد ہے میرے بزرگوں عزیزوں 60,000. 60,000. اگر کوئی شخص یہ چاہے نا کہ مجھے کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، میں خود قرآن کو سمجھ پر عمل کروں گا اور میں خود احادیث کو سمجھ پر عمل کروں گا، اس کو ان 500 آیات کی تفسیر بھی معلوم ہونی چاہیے اور ان 60,000 روایات میں چھان بین کی بھی اس کے اندر صلاحیت موجود ہونی چاہیے. یہ کہہ دینا ایسے ہی آسان ہے، کہتے ہیں اخباری، ہم اخباری ہیں. آپ یہ جو کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا ہم اخباری ہیں، ان کو ان کتابوں کا بھی نام نہیں آتا جن میں اخبار اور احادیث ہے.
اخباری بننا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. 500 آیات. اور ہمارے شیعوں کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی جہاں 30 سپاروں کی تفسیر لکھی گئی ہے وہاں شیعوں نے بھی اور اہل سنت نے بھی ان 500 آیات کی الگ تفسیر لکھی ہے. من جملہ مقدس اردبیلی نے تفسیر و آیات القرآن کے نام سے الگ تفسیر لکھی ہے. اہل سنت نے بھی لکھی ہے. یعنی اگر آپ کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتے، ڈائریکٹ قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، ان احکام کو سمجھنے کے لیے ان 500 آیات کا مطلب اور تفسیر آپ کو آنی چاہیے. بابا میں ابھی بالغ نہیں تھا جب میرے والد گرامی نے مجھے لاہور جامع منتظر میں مولانا اختر عباس کی سرپرستی میں مجھے داخلہ دلایا. مجھے ابھی تک ان 500 آیات کی تفسیر نہیں آتی. آپ میں سے کوئی ہے مائی کا لاج جو یہ کہے کہ مجھے 500 آیات کی تفسیر آتی ہے؟ نہیں ہے. نہ آپ کے پاس ٹائم ہے، نہ ہر ایک میں وہ صلاحیت موجود ہے. کون ہے جو کہے کہ مجھے ان 60,000 احادیث کا متن مجھے معلوم ہے، فلان حدیث صحیح ہے، فلان غلط ہے، فلان کا راوی شیعہ ہے، فلان کا راوی سنی ہے. آیت اللہ خوئی مرحوم نے 24 جلد کتاب لکھی ہے. 24 جلد کتاب معجم رجال الاحادیث. اس 24 جلد میں 15,000 سے زیادہ راویوں کے حالات زندگی ہیں. اس راوی کی روایت پر عمل کر سکتے ہو، اس راوی کی روایت پر عمل نہیں کر سکتے. یہ ان کا کام ہے. جنگل ہے جنگل. آپ کی کتب احادیث جنگل ہے. ہر وہ عبارت جو عربی میں چھپ جائے اور معصوم کی طرف منسوب ہو، ضروری نہیں ہے کہ معصوم کا کلام ہو. من گھڑت کلاموں کی کوئی کہ ابھی دیکھیں نا، حضرت علی نے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا نبی کو میں نے بھیجا ہے. یہ بھی تو گڑی گئی ہے نا. ہاں بچے کو شب کو صورت نہیں بھیج دیتا ہوں، بارش میں برساتا ہوں، سارا کام کرتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ سبکدوش ہو گیا ہے. عقائد میں تقلید نہیں چلتی. ادھر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، لیکن اعمال میں، عبادات میں، معاملات میں، نماز کے مسائل میں، روزے کے مسائل میں جی ایک قدم بھی میرے بزرگوں اور عزیزوں آپ تقلید کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ نے مسلمان اثنا عشری بن کے یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ نے صرف خدا کا اقرار کر کے، اس کو یگانہ مان کے، اس کو عادل مان کے، ان حضرت کی نبوت کا اقرار کر کے اور 12 اماموں کا اقرار کر کے صرف اپنے شہر میں شیعوں کی آبادی میں اضافہ کرنا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے شیعہ بن کے نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، ہاں نکاح بھی کرنا ہے، خدا نہ خواستہ طلاق کی بھی نوبت آ سکتی ہے، کاروبار بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، قرض بھی لینا چاہتے ہیں، بینک اکاؤنٹ بھی کھولنا چاہتے ہیں، آپ باور کریں ایک قدم بھی تقلید کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. یا تو بھی جیسا عرض کیا تھا میں نے، خود قرآن کی 500 آیات کی تفسیر آپ کو معلوم ہونا چاہیے. 60,000 روایات کے بارے میں بھی آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے جو کہ کسی کے پاس نہیں ہے. ممنون احسان ہونا چاہیے ہمیں ان مراجع کا جنہوں نے اپنی زندگی بڑی انگیزی کے ساتھ ان قرآن آیات کی تفسیر اور 60,000 آیات کی چھان بین میں لگایا اور پلیٹ میں رکھ کے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض مومنین کی فرمائش بھی ہے اور حق بھی بنتا ہے کہ آج سفیر حسین کے 2 بچے طفلان مسلم، میں نے واقعہ کربلا کے واقعہ کو، مقتل کو پڑھا ہے.
یعنی اس واقعے کربلا کا ایک لحاظ سے پہلا شہید وہ حضرت مسلم ہی ہے جو اس سلسلے کا پہلا جو ہے مرحلہ تھا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کربلا میں اصحاب میں سے ہر ایک نے امام سے اجازت طلب کی، جا کے لڑے، بہت سارے اشقیاء کو مارا اور آخر میں شہید ہوئے۔ خود حضرت مسلم علیہ السلام، میں نے عرض کیا تھا، 41 اکیلے 41 ابن زیاد کے سپاہیوں کو تہ تیغ کیا، اور آخر میں ابن زیاد نے کہا کہ جو شخص مسلم کی تلوار سے زخمی ہوا ہے نا اس کو بلاؤ تاکہ وہ مسلم کا سر مبارک تن پاک سے جدا کرے۔ علمدار حسین بھی شہید ہوئے، آپ کا کیا خیال ہے؟ 4000 کا لشکر تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ علمدار حسین مشکیزہ بھر کے خیمگار نہ لے، 4000 کو ہٹایا۔ کیا آپ نے صرف حکم دیا اور بھاگ گئے، یا کسی کو تہ تیغ بھی کیا ہوگا؟ اکبر نے بہت ساروں کو واصل جہنم کیا ہے، قاسم نے بہت ساروں کو واصل جہنم کیا ہے، مگر ان 2 بچوں کی بے بسی اور بے کسی اور غربت وہ نہ سنی جاتی ہے نہ دیکھی جاتی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ شام غریبان میں دشمن کے گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، بچے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے۔ یہ 2 بچے جن میں سے ایک کی عمر 7 سال اور ایک کی عمر 9 سال تھے، وہاں سے فرار ہوتے ہیں اور پھر گرفتار ہوتے ہیں، اور ابن زیاد ان کو زندان میں ڈال دیتا ہے اور داروغہ سے حکم دیتا ہے ان کو مناسب کھانا بھی نہیں دینا، ٹھنڈا پانی بھی نہیں دینا، اور ان کو قید بامشقت میں رکھنا ہے۔ آپ تصور کریں عزادارو، ایک 7 سال کا بچہ، 9 سال کے یہ 2 بچے، 1 سال تک ان کو قید بامشقت میں رکھا جائے، شام کے وقت 1 روٹی اور 1 گلاس گرم پانی کا دیا جاتا تھا۔ 1 سال اس حالت میں اگر گزاریں گے ان کی کیا حالت ہوگی؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ اگر اس حالت میں رہتا ہو سکتا ہے ہم یہی ہماری موت وقت ہو جائے، ذرا اس داروغہ سے اپنا تعارف کرا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو ہم پر رحم آئے۔ یہ بندے خدا لگتا ہے اندر سے کوئی محب اہل بیت تھا، مشکور۔ عجیب بات ہے، حارث سے بھی گفتگو چھوٹے بھائی کرتا ہے اور مشکور سے بھی چھوٹے بھائی گفتگو کرتا ہے۔ کہتا ہے اتعرف محمد المصطفیٰ، آپ محمد المصطفیٰ کو جانتے ہیں؟ کیف لا عارف وہو نبی، کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے نبی کو نہ پہچانتا ہو؟ محمد میرا نبی ہے۔ اتعرف جعفر الطیار، جعفر طیار کو جانتے ہو؟ کیوں نہیں جانتا؟ قد آتاہ اللہ جناحین یطور بہما مع الملائکۃ حیث یشاء، اللہ نے جنت میں ان کو 2 پر دے رکھے ہیں، ان کے ذریعے وہ فرشتوں میں جہاں چاہتا ہے پرواز کرتا ہے۔ علی کو بھی جانتے ہو؟ ہاں وہ وسیع پیغمبر ہے۔ کہا مسلم کو بھی جانتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں جانتا؟ میں ابھی تک رات کی تنہائیوں میں ان کی شہادت کو یاد کر کے روتا ہوں۔ کہا ہم اسی مسلم کے یتیم بچے ہیں، اسی مسلم کے بچے ہیں۔ قدموں پر گر پڑا، قدم بوسی بھی کی اور کہا کہ یہ زندان کا دروازہ کھلا ہے، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، مگر میرا مشورہ ہے رات کو کہیں نہ کہیں چھپ جانا اور دن کو سفر کو جاری رکھو۔ سفر جاری رکھیں، ان کے سامنے کوئی منزل نہیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ وہ ایک مومنہ کے گھر کے دروازے پر آئے اور کہا کہ یہ بتایا اس طریقے سے ہمیں ابن زیاد کے زندان سے رہائی ملی ہے، آج کی رات اگر اپنے پاس ٹھہراؤ گی اللہ تعالیٰ تجھے اجر دے گا۔ عزادارو، اس نے بچوں کو اپنے گھر بلایا، کھانا دیا، ایک حجرے میں سلایا، چھوٹے بھائی بڑے بھائی سے کہتے ہیں کہ آئیں میں اپنی باہیں آپ کی گلے میں ڈالوں گا، آپ اپنی باہیں میرے گلے میں ڈالیں۔ اس حالت میں رو رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب وہ ظالم حارث جو اس مومنہ کا
وہ داماد تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا حارث ہوں۔ کہا یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ بتایا کہ ابن زیاد کے زندان سے 2 بچے فرار کر گئے تھے، انعام کا اعلان ہوا تھا، جو ان میں سے ایک کا سر لائے گا اس کو 1000 درہم ملے گا، جو دونوں کا سر مل جائے گا اس کو 2000 ملیں گے۔ سارا دن تلاش کیا، تھک ہار کے آیا ہوں، درجی دروازہ کھولے، دروازہ کھولا، اس منحوس کو کھانا دیا، جا کے سو گیا، قریب تھے یا ایک حجرے میں تھا۔ ایک مرتبہ ان بچوں کے سانسوں کی آواز اس کے کانوں میں آئی، یوں ٹٹولنے لگا اور ہاتھ ایک بچے کے پہلو کے اوپر لگا۔ بچے نے پوچھا کون؟ کہا میں گھر کا مالک ہوں۔ تم کون ہو؟ کہا ہم اس شرط پر اپنا تعارف کرائیں گے، ضمانت دے کہ آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ رسول خدا کی بھی قسم اس کو کھلائی۔ اس کے بعد جب اپنا تعارف کرایا، اس ظالم نے دونوں بچوں کے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا، اور بعض روایات میں ہے ہاتھوں کو بھی پش باندھا اور ستون کے ساتھ رسی سے جکڑ دیا کہ کہیں رات کو فرار نہ کریں۔ صبح ہوئی اور اپنے غلام سے کہا کہ لے جا کے فرات کے ساحل پر ان کا سر قلم کرو۔ راستے میں ان بچوں نے اپنا تعارف کرایا، وہی قدموں پر گرا، اپنی تلوار نہر فرات میں گرا دی، خود کود پڑا اور تیر کے فرات کے اس پار چلا گیا۔ اس کے بعد بیٹے سے کہا، بیٹے نے بھی یہی کہا۔ اور ایک جملہ تمہید کے طور پر عرض کروں، یہ جو مرحومین کی روحیں ہوتی ہے نا، ہمارے آباء و اجداد، وہ جب تک اس بدن میں ہوتی ہے نا، ان کا دائرہ کار کم ہوتا ہے، وہ اتنی طاقتور نہیں ہوتی، وہ باہر کی دنیا کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس جسد خاکی سے جب اس کو آزادی ملتی ہے، وہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ جب دیکھا کہ یہ دونوں ان کو شہید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آگے بڑھا، دونوں کا سر قلم کرنا چاہتا ہے۔ کہا کہ اگر ہمیں شہید کرنا ہے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے۔ ظالم نے کہا اگر تمہیں تمہاری نماز فائدہ دیتی ہے تو ضرور پڑھو۔ عزادارو، دونوں کا سر مبارک کو تن پاک سے جدا کیا، نازنین بدنوں کو دریائے فرات میں گرایا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کے ان کے سرہائی مبارک ابن زیاد کے پاس لے کے آیا۔ میں نے پہلے دن کہا تھا جن مسائل کو سن کے آپ روتے ہیں، بعض اوقات بے ہوش ہوتے ہیں، ان مسائل کو رسول نے بھی دیکھا ہے، علی نے بھی دیکھا ہے، فاطمہ بطول نے بھی دیکھا ہے، ان کی روحیں بھی دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہی ان کے سرہائی مبارک سامنے رکھے، روایات کہتی ہے سعادت الدارین میں بھی ہے، یہ صفاق 3 دفعہ اپنی جگہ سے اٹھا اور 3 دفعہ اپنی جگہ سے بیٹھا۔ عزادارو، صفاق ابن زیاد جیسا صفاق اگر ان کے سرہائی مبارک کو دیکھ کے 3 دفعہ اٹھتا ہے، 3 دفعہ بیٹھتا ہے، خدا جانے رسول کی روح پر کیا گزری ہوگی، خدا جانے علی کی روح پر کیا گزری ہوگی، خدا جانے بطول کی روح پر کیا گزری ہوگی، خدا جانے مسلم ناقین کی روح پر کیا گزری ہوگی۔ لا أضحك الله سنا دارا إن ضحكا وآل أحمد المظلومون قد قهروا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ مریضوں کی شفا یابی، حاجت مندوں کی حاجت روائی، بے اولادوں کے لیے اولاد اور اسرا کی رہائی، وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام، اور دنیا بھر میں عزاداران سید شہداء کی حفاظت کی نیت سے 5 مرتبہ آیے کریمہ کی تلاوت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ اللهم انا نسألك باسمك العظیم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ
یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبسر المستودع فيها. خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات کی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مریضوں کو خصوصاً محمد علی عباس، علی منتظر، محمد جواد موسوی، حسن ریاض، بشرا گیلانی اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں اپنے قدرت کاملہ سے ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مال مال فرما. جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. اسرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صورتوں میں ہیں ان سب کو جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما. بے اولاد مومنین مومنات کو اولاد صالح و سالم و نرینہ عطا فرما. عزاداران سید الشہداء دنیا میں جہاں کہیں بھی سفر ادا بچھائے ہوئے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. قائم آل محمد کا توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما. مولانا صاحب مولانا احسان صابری ان کی طویل خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. انہیں صحت و طول عمر عطا فرما. جن مومنین مومنات کے تعاون سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہے ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما. ان کے مرحومین مرحومات کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما. انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما. جملہ مرحومین مرحومات خصوصاً اپنے مرحومین مرحومات کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير رحمتك يا أرحم الراحمين. دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کی نیت سے آواز بلند صلوات.